السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی اہم ٹاپک لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے حج کا بیان، یعنی حج کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا صحیح جواب ہمارے اکثر مسلمان بھائیوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ جس طریقے سے ایک مسلمان کے لیے ان تمام ارکان کو ادا کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے اگر کسی مسلمان پر حج فرض ہو جائے تو اس کو حج ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اسی طریقے سے اس کے ذمے ضروری ہے کہ وہ اس فرض کو ادا کرے جو اللہ نے اس کے ذمے کیا ہے۔ اور حج کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے، اگر ایک مسلمان کو یہ بات بھی معلوم نہیں تو یہ بڑی لا علمی کی بات ہے، یہ بڑے خسارے کی بات ہے کہ ایک مسلمان ہو اور اسے یہ بات معلوم نہ ہو کہ میرے اوپر حج فرض کب ہو رہا ہے۔ تو آج انہی چند باتوں کو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض تب ہوتا ہے جب وہ صاحب استطاعت ہو جائے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کو جاننے کے لیے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، حج ان لوگوں پر فرض ہوتا ہے جب کوئی آدمی مسلمان ہو۔ نمبر 2، ساتھ ساتھ وہ عقل مند بھی ہو، یعنی وہ پاگل، دیوانہ اور مجنون نہ ہو، وہ اپنی اندر اتنی صلاحیت، اتنا کانفیڈنس رکھتا ہو، اسے معلوم ہو کہ وہاں پر جا کر کے کیا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے بالغ ہو، کیونکہ نابالغ پر حج فرض نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے وہ مسلمان آزاد بھی ہو، غلام نہ ہو۔ اگر کسی نے غلامی کی حالت میں حج کر لیا تو اس کو حج کا اجر تو مل جائے گا، لیکن جیسے ہی وہ آزاد ہو جائے گا تو آزاد ہونے کے بعد اس پر دوبارہ حج کرنا فرض ہوگا۔ اسی لیے کیونکہ آزاد پر فرض ہے حج اور غلام پر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صاحب استطاعت ہونا۔ صاحب استطاعت یعنی جب وہ حج کرنے کے لیے جائے تو مکہ، اپنے وطن سے مکہ تک جانے اور وہاں پر جتنے دن رہے اس کا خرچہ، اور پھر جب وہاں سے اپنے گھر آئے تو اس کا خرچہ، اور جتنے دن وہ اپنے گھر سے دور رہے یعنی مکہ میں رہے تو اس کے اہل خانہ کے جو اخراجات ہیں اس کا خرچہ وہ برداشت کر سکتا ہو، اس کے پاس اتنا مال موجود ہو۔ یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنا ہی خرچہ برداشت کر سکتا ہو، گھر والوں کو ایسے ہی چھوڑ جائے، نہیں، بلکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو حج کو اس کے لیے فریضہ قرار دیا اور دوسری طرف اہل خانہ کے حقوق کو بھی اللہ نے نظر انداز نہیں فرمایا۔ یہ ہے اسلام کی خوبی۔ اور اسی طریقے سے یعنی جب اس کے پاس جو مالی وسائل فراہم ہو تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ حلال مال ہو، کیونکہ حرام مال سے حج ادا نہیں ہوتا، حج کا ثواب نہیں ملتا۔ کیونکہ جب انسان حج کے لیے نکلتا ہے، جیسے ہی وہ اپنے گھر سے پہلا قدم نکالتا ہے اور وہ کہتا ہے لبیک، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے لبیک و سعدیک، یعنی تمہاری حاضری قبول ہے اور تم خوش نصیب لوگوں میں شمار کیے جا چکے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ذاتک حلال، کیونکہ آپ کا توشہ، آپ کی کمائی جو حلال ہے، وہ حجک مبرور، اور آپ کا حج انشاءاللہ قبول کر لیا جائے گا۔ لیکن اس کے اپوزٹ جب انسان حرام مال لے کر کے حج ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے، حرام کمائی سے انسان حج کے لیے نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے لبیک، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، کہ آپ کی حاضری قبول نہیں ہوئی اور آپ خوش نصیب لوگوں میں شمار نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ذاتو کا حرام، آپ کا توشہ جو ہے ایک حرام ہے اور آپ کا حج قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جب انسان حج کرنے کے لیے جائے تو اپنی حلال کمائی کے ذریعے سے جائے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس جو یہ مال ہو جس کے ذریعے سے وہ خرچہ برداشت کرے وہ اس کے پاس کیش ہی کی شکل میں موجود ہو، بلکہ اگر اس کے پاس نقد ہو یا اس کے پاس اتنا تجارت کا سامان ہو یا اس کے پاس زیورات موجود ہو، نقدی وغیرہ موجود ہو، اور اس کا جب حساب لگایا جائے تو صاحب استطاعت بن جائے تو بھی اس پر حج فرض ہوگا۔ اب اگر کسی صاحب کی یہ کنڈیشن ہو، یعنی اس کے اندر یہ تمام شرطیں پائی جائیں
جو ابھی ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی، تو ایسے لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کا جائزہ لیں، اور اگر ان پر حج فرض ہو رہا ہے تو جلد سے جلد اس فریضے کو ادا کریں اور نامہ اعمال میں نیکیاں جمع کرائیں۔ ایک خرابی جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھی جاتی ہے، اگر کسی گھر کے اندر کسی پر حج فرض ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے اپنے بڑوں کو حج کرائیں، یعنی اگر اولاد صاحب استطاعت ہے تو وہ یہ سوچتی ہے کہ پہلے ہم اپنے ماں باپ کو حج کرائیں۔ بہت اچھی بات ہے، کرانا چاہیے، لیکن انہی کی فکر میں اپنا بھی نہ جائے اور نہ انہیں کرائے، یہ بڑی ٹال مٹولی کی بات ہے۔ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اولاد پر حج فرض ہے تو اولاد کو چاہیے کہ وہ خود ہی حج کرنے چلا جائے، لیکن اگر ماں باپ کو پہلے کرا دیں تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن ماں باپ کی فکر کرنا اور اسی فکر میں نہ اپنے آپ جانا اور نہ ماں باپ کو کرانا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو دین اسلام کی صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اپنا فریضہ ادا کرنے کی توفیق بخشے جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے، اور جن لوگوں پر ابھی حج فرض نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمام کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔